ناظرین، مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کینیڈا میں ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہجرت کے بعد، مائیگریشن کے بعد، جہاں دوسرے مسائل اور دشواریوں سے دوچار ہوتی ہے، وہاں ایک بڑی اہم اور تشویشناک پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، نوعمر بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے کینیڈا آئے ہیں، یا یہاں آنے کے بعد جن کے بچے یہاں جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کا یہاں لے کے آنا، جنم لینا کوئی تشویش کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک خوشحال ملک ہے۔ پریشانی اور تشویش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جو اپنی تہذیب، ثقافت اور اقدار اپنے اپنے ممالک میں جن کا پرچار کرتے تھے، جن کی پریکٹس کرتے تھے، جن میں رہا کرتے تھے، وہ یہاں آنے کے بعد یکسر بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں مقامی تہذیب، اقدار اور قدریں ظاہر یہاں کے مطابق ہیں اور یہاں کے تناظر میں ہیں، یہاں کے لوگوں کے حوالے سے ہیں۔ چلیں، تہذیب، اقدار اور ثقافت اور قدریں بدل گئیں، ہم چونکہ میچور ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا زیادہ فکر نہیں اس بات کی رہتی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کس کا پرچار کریں، کیا کریں، کیا نہ کریں، لیکن ہمیں فکر پیدا ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ اب وہ جب یہاں پروان چڑھ رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کو ریس کر رہے ہیں، یا یہاں پیدا ہو کے یہاں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، تو ان کو اپنی تہذیب، ثقافت اور اقدار سے آشنائی، روشنائی کیسے کرائی جائے کہ ان کا یہاں پر عملی مظاہرہ دیکھنے کو ہمارے بچوں کو نہیں ملتا ہے۔ ان تمام باتوں اور مشکلات اور تشویشوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اس شو میں اپنے شہر کی جس مقتدر، معتبر، مشہور اور مقبول شخصیت کو مدعو کیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم نے ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ میری مراد ناظرین جناب سلطان جمیل نسیم صاحب سے ہے۔ سلطان جمیل نسیم صاحب، مہمان شو میں خوش آمدید۔ ناظرین، سلطان جمیل نسیم صاحب جیسا کہ آپ پچھلے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، ہمارے بر صغیر ہی کیا، شمالی امریکہ اور یورپ میں جو ادبی ماحول ہے، فضا ہے، اور جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے، جو اہل ادب ہیں، اس میں آپ ایک مفکر، دانشور، ادیب اور اہم افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی متعدد انہی حوالوں سے کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور بیشتر کتب پر یہ آج کل کام کر رہے ہیں، زیر ترتیب ہیں۔ تو سلطان جمیل نسیم صاحب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اپنے ناظرین سے عرض کیا کہ ہمارا جو اس وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ اپنے نوعمر یا یہاں پیدا ہونے والے بچوں کے حوالے سے ہے کہ وہ یہاں ایک قطعی مختلف ماحول، تہذیب، ثقافت اور قدروں میں پرورش پا رہے ہیں اور آنکھ کھول رہے ہیں۔ تو ہم کیوں کر اور کس طریقے سے اپنی تہذیب، ثقافت اور قدروں سے ان کو روشناس کرا سکتے ہیں کہ وہ یہاں کے تمام کاروبار زندگی کو ادا کرتے ہوئے اس دھارے میں شامل رہ کر اپنی اقدار کو بھی وہ پیش نظر رکھیں اور ان کے دل میں ان کی قدر اور ان کی اہمیت رہے۔
سب بنیادی بات تو یہ ہے زلفی صاحب کہ یہاں ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے اور اس نئے معاشرے میں مختلف تہذیبیں اور مختلف زبانیں ضم ہو رہی ہیں، ضم ہوں گی اور اس کے پھر ایک نئی تہذیب جنم لے گی۔ اس میں یہ کوئی 2 4 10 برس کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے برسوں درکار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ امیگرینٹ یا وہ مہاجر جو برسوں کی ایک زبان، تہذیب، کلچر، اقدار یہ سب چھوڑ کے آئے ہیں، وہ یک وقت ان ساری چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہاں کے نئے معاشرے میں ڈھالیں، یہاں کی زبان سے پورے طور پر واقفیت حاصل کریں اور اس واقفیت کی بنیاد پر وہ اس تہذیب کا ایک حصہ بن جائیں جو یہاں پرورش پانی شروع ہوئی ہے۔ لیکن اب اصل مسئلہ ان والدین کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ بھائی ہم تو ٹھیک ہے، ہم کتنے بھی بدل جائیں، ہمارے پیچھے ہماری ذہنی تربیت جو ہے وہ جس تہذیب، ثقافت اور علم اور ادب اور اقدار کو لے کر پروان چڑھی ہے، تو وہ تربیت ہم اپنے بچوں کو کیسے منتقل کریں؟ اس لیے کہ یہاں بچوں کے سلسلے میں بھی کچھ خصوصیات حکومت کی طرف سے بھی ہیں کہ مثلا آپ بچے کو سرزنش زبانی کر سکتے ہیں۔ آپ بچے کو جیسے ہم پاکستان میں اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے اس سے مکالمہ نہیں کرتے، مکالمہ کرتے ہیں ہاتھ کے ذریعے، تو یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان ساری صورتحال سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ میں ہوں یا آپ ہیں، تو مرد حضرات تو صبح 8 بجے یا 9 بجے روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور رات کو 8 یا 9 بجے آتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو صبح 7 بجے یا 8 بجے اسکول جاتا ہے، اپنے کسی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، وہاں سے 1 بجے 2 بجے 3 بجے واپس آتا ہے، اور اس کا استقبال کرنے کے لیے گھر پہ اس کی ماں ہوتی ہے، وہ ماں جس کی ذہنی تربیت اور ذہنی ساخت بالکل اسی ڈھانچے اور سانچے میں ہوئی ہے جس ڈھانچے اور سانچے میں ہماری ہوئی، اس کی پرورش جس طرح ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسی طریقے سے، تو وہ اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ رات کو مرد کو اپنے بچوں کی، جب بچے سو جاتے ہیں تو ان کی دن بھر کی کارگزاریاں سنا کے پریشان کرتی ہے۔ تو ایک تو آپ کے یہاں یعنی مرد حضرات پہ ایک تو دن بھر کے کاروبار کا اور معاشیت کا اور معیشت کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور پھر گھر پہ پہنچ کے اس کے ذہن پہ یہ 3 4 5 10 سوال آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم بچوں کو کس طرح۔ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے بظاہر کہ بچہ جس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، جس تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، جس کلچر سے تعلق رکھتا ہے، اس کلچر سے اس کو بہت ہی میٹھے انداز میں، بہت ہی دل نشیں انداز میں واقف کرایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ جو بچے ہیں یہ بھی اپنے اپنے کلچر سے اسی طرح ان ٹچ ہو رہے ہیں جس طرح ہم تمہیں ان سے واقف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی تم اسکول کا ماحول تمہارا بالکل الگ ہے، وہاں بالکل ویسے ہی رہو جیسے تمہاری ٹیچر کہتی ہیں، وہی پڑھو جو ٹیچر پڑھاتی ہیں، لیکن جو کچھ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم بھی تمہارے ٹیچر ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، تمہارے ٹیچرز بھی ہیں، تو ہم تمہیں جو کچھ سمجھا رہے ہیں اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ آپ کو یاد ہوگا زلفی صاحب کہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے انگریز راج تھا، ہمیں کتنی زبانیں پڑھنی پڑتی تھیں؟
انگریزی، فارسی، ہندی، اردو، 4 زبانیں پڑھنی پڑتی ہیں جی اور پھر آگے چل کے یہ آپشنل ہو جاتی ہیں۔ جی اچھا، پھر کچھ اسکول ایسے تھے جو مشنری اسکول کہلاتے تھے، کچھ اسکول ایسے جو خالص مذہبی اسکول تھے۔ یعنی آپ اس کی ایک مثال، بہت واضح مثال ہے، جیسے مدراس میں ہندو یونیورسٹی تھی تو علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی تھی، تو یونیورسٹی لیول پر بھی یہ تھا، لیکن ان یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے طلباء کے ذہن میں کوئی تعصب ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں آج کی نسل کو، جو مستقبل کی نسل ہے اور ہر آدمی کو اپنا مستقبل عزیز ہوتا ہے، تو ہم جو آج یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کو تحفظ دینے کا طریقہ وہی ہوگا کہ ہم اسکول سے آنے کے بعد بچوں کو ان کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق یہ سمجھائیں، یہ بتائیں، کہانی کے ذریعے، کارٹون کے ذریعے، پکچر کے ذریعے۔ اب آپ تو ایک پروگرام بہت اچھا کرتے ہیں، ریڈیو پہ بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے تو ایک سہولت یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے ڈرامے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، مطلب بچے عام طور پہ کارٹون میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، تو اگر کچھ کارٹون اس طرح کے بنائے جائیں کہ وہ اپنے اصل کی طرف بھی راغب رہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم بچوں کے اس مسئلے سے کسی نہ کسی انداز میں بہتر طریقے سے یا ایسی کتابیں لکھی جائیں بچوں کے معیار کی، آسان زبان میں، ظاہر وہ انگریزی میں ہی ہوں گی، کہ اس میں اپنی تہذیب، ثقافت اور اقدار کا اظہار کیا جائے، مثالیں دے کے، کہانیوں کے ذریعے، قصوں کے ذریعے۔ نہیں، یقیناً یہ ایک طریقہ ہے۔ نہیں، ایک اور بات زلفی صاحب، آپ نے یہ انگریزی والی بات کہہ کے میرے ذہن میں ایک نقطہ اور پیدا کر دیا کہ دیکھیے، جو بچہ گھر پہ ہندی بولتا ہے یا اردو بولتا ہے اور اس کے پیرنٹس ہندی جانتے ہیں، گرمکھی جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، سندھی جانتے ہیں، مراٹھی جانتے ہیں، وغیرہ کوئی بھی زبان جانتے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں وہ زبان بولتے ہیں، اس زبان میں لکھتے ہیں، وہ اب یہ ان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ یہ بولے بھی اور جو پستک انہوں نے پڑھی ہے وہ ان کا بچہ بھی پڑھے۔ تو ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ بچے کو شروع سے آپ براہ راست، انگریزی تو وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو اگر اپنی بھاشا رومن میں لکھ کے سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے یہ بات آئے گی اور وہ آپ کی بات کو بہت سلیقے کے ساتھ سمجھے گا۔ اس لیے کہ پیار کی زبان جو ہے وہ ان ساری دنیا کی بولیوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے، اور وہ اگر اس زبان میں ہم اپنے بچے کو جو بھی سمجھائیں گے وہ سمجھے گا۔ آپ لکھ کے سمجھانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو رومن کے بجائے اگر اپنی ذاتی زبان میں، جو ہم زبان ہماری مادری زبان ہے، ماں بولی ہے، اسی میں کیوں نہ وہی کیوں نہ سکھائیں؟ ہاں، وہ اگر آپ سکھاتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے اس کو اسکول جتنا وقت تو یہاں نہیں دے سکیں گے آپ۔ اسکول میں تو وہ مسلسل انگریزی بول رہا ہے، انگریزی لکھ رہا ہے اور انگریزی پڑھ رہا ہے، لیکن گھر پہ آپ اس کی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ 1 گھنٹے کی یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے لیے، باقی تو آپ اس کو کچھ وقت دیں گے نا اس کی تفریح کے لیے، کہ وہ ٹی وی دیکھے، وہ اپنا ہوم ورک کرے، وہ اپنا کارٹون دیکھے، تو پروگرام سنے، تو اس کے لیے اب اس پہ ایک ایسی زبان جس سے وہ آشنا نہیں ہے، اگر آپ سکھا سکتے ہیں اور آپ کے بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے، تو رومن کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیں وہ زبان بھی اور وہ رومن بھی اس کو سکھاتے رہیں، تو اس سے کم یہ ہوگا کہ وہ اسکول میں جا کے اپنے ہم جماعتوں پر
رومن کے ذریعے تھوڑا سا اثر انداز ہو سکتا ہے اپنے کلچر کے بارے میں اور اپنی تہذیب کے بارے میں اور اپنی اقدار کے بارے میں. نہیں تو رومن میں وہ لکھے گا یا ہم اس کو سکھائیں گے تو زبان تو ہماری ہوگی. جب وہ دوسروں کے آگے وہ دکھائے گا وہ رومن میں لکھا ہوا تو دوسرے کیا سمجھیں گے؟ دوسرے اس کو پڑھ تو لیں گے, پڑھ لیں گے, ایکسپلین وہ کرے گا. ایکسپلین جس طرح آپ کریں گے اپنے بچے کو, جی جی جی, جس طرح اپنے بچے کے سامنے آپ اس کی وضاحتیں کریں گے کہ بھئی یہ لفظ یوں ہے, یہ بات یوں ہے, اور یہ ہم نے یہ لکھا ہے, اس کو ہندی میں ہم نے یوں لکھا ہے, اردو میں ہم نے یوں لکھا ہے, رومن میں اس کو یہ لکھا ہے. تو وہ بچہ جب رومن میں ہوگا تو وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو یہ ہے ہماری مادری زبان, یہ ہے ہماری کلچر کی زبان, یہ ہے ہمارے ثقافت کی زبان, یہ جو ہم گیت سنتے ہیں. مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آئی. ایک زمانے میں بڑا سا چرچا ہوا تھا کہ ہندوستان میں اردو ختم ہو رہی ہے. جی, بہت چرچا ہوا. ایک بڑے مشہور رائٹر تھے شوکت تھانوی صاحب, جی, اور وہ مشہور ہوئے تھے, ان کا ایک افسانہ تھا سودیشی ریل. جی, اس سودیشی ریل کے ذریعے وہ مشہور ہوئے تھے. جی, اور بڑے پر لطف فقرے وہ کہتے تھے. تو جب ان کے سامنے یہ سوال آیا کہ صاحب ہندوستان تو ہندوستان, خود پاکستان میں اردو زبان کو زوال آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, جب تک لتا منگیشکر کے گانے موجود ہیں اردو زبان ختم نہیں ہو سکتی, بولی کی حد تک تو رہے گی. اور آج آپ دیکھیے, یعنی شدھ ہندی میں وہاں کے پروگرام آتے ہیں دوردرشن کے, اور شدھ اردو میں پروگرام آتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے. لیکن لتا کے گانے, مہندی حسن کے گانے ہیں, یہ گانے جو ہیں یہ تو محبت کی زبان کے گانے ہیں. تو آپ سے جو میری درخواست ہے وہ یہی ہے کہ صاحب اس بات پہ تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں کہ اس بچے کو آپ محبت کی زبان سکھائیں اور اپنی زبان میں اس کو پھر رومن میں سکھائیں. تو اس طرح وہ زیادہ پھلے پھولے گا, سمجھ تو لے گا وہ گھر میں. آپ نے بہت سے گھرانے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جہاں بچوں سے ہندی یا اردو بولی جاتی ہے اور وہ بچے سمجھتے ہیں. کینیڈا میں پیدا ہوئے ہیں, اب اسکولنگ ختم کر کے کالج میں آ گئے, یونیورسٹی میں آ گئے, اردو سمجھ رہے ہیں یا ہندی سمجھ رہے ہیں, جواب نہیں دے پاتے. جی, کیوں؟ تو اگر آپ ان کو یہ رومن میں سکھاتے تو وہ ان کے ذہن میں ان کا پروننسیشن, تلفظ یہ محفوظ ہو جاتا. آپ کی باتیں سن کے جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں اس طرح وہ اپنی بات بھی دوسروں کو سمجھا سکتے. تو ابھی کچھ دن ہوئے مجھے ایک بچے کے سلسلے میں ایک تجربہ ہوا. وہ کینیڈین بورن ہے, کینیڈا میں پیدا ہوا, اور اس نے MBBS پاکستان کی ایک یونیورسٹی سے کیا. اس کے پیرنٹس کینیڈا میں 20-22 سال سے رہ رہے ہیں. تو اس کو ایز اے فارن اسٹوڈنٹ پاکستان میں تعلیم دی گئی میڈیکل کی. وہ وہاں سے پاس ہو کے آ گیا. اب اس کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی جو اس یونیورسٹی سے چاہیے تھے. تو اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ صاحب آپ فلاں پروفیسر جو ہے وہ بڑی شدھ اردو بولتا ہے, ہم سے ناراض ہوتا تھا وہ کہ ہم اتنی انگریزی کیوں بولتے ہیں جبکہ ہمارے پیرنٹس پاکستانی ہیں, تو ہمیں اردو سیکھنی چاہیے. تو اب ہم اس کو کیا لکھیں اور کیسے لکھیں؟ تو اگر آپ اس سے بات کر لیں تو, اور اردو میں بات کر کے بتا دیں کہ مجھے یہ ڈاکومنٹس چاہیے. تو ان کے والدین نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ آپ کے کوئی عزیز وہاں یونیورسٹی میں ہیں, پڑھاتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا اس بچے سے کہیے مجھ سے بات کرے.
کہ نہیں وہ بہت شائی ہے، آپ سے اردو میں بات نہیں کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس سے کہیے کہ جتنی اس کو اردو آتی ہے اتنی ہی انگریزی مجھے آتی ہے، تو وہ مجھ سے انگریزی میں بات کرے، میں اس سے اردو میں بات کروں گا اور میں بات سمجھ جاؤں گا۔ معاف کیجیے گا۔ تو سب یہی ہوا۔ اس بچے نے مجھ سے اپنی انگریزی میں اور درمیان میں وہ ایک آدھ لفظ اردو کا بولتا تھا، اور میں درمیان میں ایک آدھ لفظ انگریزی کا بولتا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات کنوے کر دی، بتا دی کہ وہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اور میں کیا طریقہ کار اختیار کروں، اور اس میرے طریقہ کار سے وہ کتنا متفق ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ تو اب میں نے اس کے پیرنٹس سے یہ کہا، میں نے کہا تم نے اس کو رومن کیوں نہیں سکھائی؟ اگر اردو نہیں سکھا سکے تھے یا یہ اردو نہیں سیکھ سکھاتا تو اس کو رومن سکھاتے۔ اس لیے کہ دیکھیے ہمارے کلچر، ہماری ثقافت اور ہماری اقدار میں ایک چیز اور شامل ہوتی ہے، اور وہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہر عقیدے کے پیروکار اپنے عقیدے کو محترم جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زبان پیچھے چلی جائے، تہذیب پیچھے چلی جائے، عقیدہ پیچھے نہ جائے۔ جی۔ تو آپ اپنے عقیدے کو بھی اگر رومن میں سکھائیں تو آپ کی بھی دلچسپی اس میں رہے گی، بچے کی بھی دلچسپی رہے گی۔ اس لیے کہ جو بچہ یہاں آیا ہے اس کا نام موہن لال ہو، کرن سنگھ ہو، یا سلطان جمیل ہو، یا تسلیم الہی ہو، وہ اپنے اس ریلیجن سے دور نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کو وہ کتنی بھی انگریزی جان لے، کینیڈا کی کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی بھی ڈگری لے لے، لیکن وہ موہن داس رہے گا، وہ تسلیم الہی زلفی رہے گا۔ تو یہ کیوں رہے گا؟ بھائی وہ یعنی مشترک تہذیب میں جو نام مشترک ہو جاتے ہیں وہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کے بہتر طریقہ، اور والدین کی دلچسپی بھی اس میں رہے گی کہ صاحب آپ رومن میں، ایک زمانے میں بڑی، جب میں نے جو تذکرہ کیا کہ صاحب ہندوستان پاکستان میں اردو کے سلسلے میں بڑی وہ ہوئی تھی، تو خواجہ احمد عباس صاحب نے اور عصمت چغتائی نے یہ تحریک چلائی تھی کہ اردو کو رومن میں لکھا جائے۔ تو وہ وہاں ان ملکوں میں تو یہ نہیں چل سکتی، لیکن اس نئے ملک میں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے سارے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہم اپنے بچے کو رومن سکھائیں اور رومن میں وہ ساری تعلیم دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کامیاب رہیں گے۔ اور ہمیں آج جو شکوہ یہاں ہے یا جو تشویش ہے اپنے مستقبل کی طرف سے، وہ شکوہ اور وہ تشویش نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا شاندار ہوگا۔ یقیناً ناظرین، دیکھا آپ نے، اسی لیے ہم سلطان بھائی کو آج یہاں لے کر آئے، ان کو زحمت دی کہ اس حوالے سے جو ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور جو تشویشیں ہیں، ان پر یہ انہوں نے کتنے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور یہ ہے کہ کتنے پتے کی اور کام کی باتیں بتائی ہیں اور طریقے بتائے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت یہاں کریں اور کس طریقے سے ان کو اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنی اقدار کے بارے میں بتائیں اور ان کی پریکٹس کروائیں۔ سلطان جمیل صاحب، ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں، آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ آج آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے آپ نے بڑی مفید گفتگو فرمائی۔ شکریہ تسلیم الہی زلفی صاحب، آپ سے جو تعلق خاطر ہے اور جو محبت ہے اور جس طبیعت کے اور خوبصورت طبیعت کے اور خوبصورت شاعری کے آپ مالک ہیں، تو وہ ایک ایسی کشش ہے میرے لیے، آپ کی اندر ایک جاذبیت ہے کہ جب آپ مجھے نہ بھی بلائیں تو میں آپ کے بن بلائے پہنچ جاتا ہوں۔ بے حد شکریہ، بڑی عزت افزائی۔
ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب تسلیم لائی زلفی کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਭਗਤ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. 905 454 7778 284 Orinda Road, Unit Number 10, Brampton. Toronto of today. ناظرین، مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، جب انسان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس وقت قصہ گوئی اور کہانی سنانے کا رواج تھا، اور جب انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تو ان قصوں اور کہانیوں کو قلم بند کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں قصہ چہار درویش، داستان امیر حمزہ اور عمر و عیار جیسے مشہور و مقبول قصے اور کہانیاں کتابی شکل میں سرمایہ ادب بنے. جب تک انسانی زندگی آج کی طرح مشین کا پہیہ نہیں بنی تھی، اس وقت تو لوگ قصے کہانیوں کو اور ان کی ضخیم کتابوں کو بعض مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن رفتہ رفتہ جب انسان فکر معاش میں ازحد مصروف ہو گیا تو اس وقت مغرب سے شارٹ اسٹوری یا مختصر کہانی یا افسانہ لکھنے کے انداز کو اپنایا گیا، اور ہمارے یہاں بھی ہمارے معاشرے کی کہانیوں کو مختصر بیانی انداز میں لکھا جانے لگا. افسانے کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند نے بڑے ہی مقتدر، اہم اور مقبول افسانہ نگار پیدا کیے ہیں، اور انہی میں صف اول کے ممتاز اور مقتدر افسانہ نگاروں میں سے ایک فنکار، قلمکار آج ہمارے مہمان ہیں. ناظرین، آج ہمارے مہمان خانے کو جس شخصیت نے سجایا ہے وہ ہیں بر صغیر کے نامور، مقتدر، معتبر اور بہت مقبول افسانہ نگار سلطان جمیل نسیم صاحب. خوش آمدید سلطان جمیل نسیم صاحب مہمان شو میں. شکریہ تسلیم لائی زلفی صاحب، آپ نے بلایا اور یہ قدر افزائی کی، اس کے لیے شکر گزار ہوں. بڑی عنایت. ناظرین، ہمارے وہ دیکھنے والے جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ تو سبھی سلطان جمیل نسیم صاحب کے فن و شخصیت سے بخوبی واقف ہیں. البتہ ہمارے وہ درشک جن کا تعلق انڈیا سے ہے، ان کے تعارف کے لیے ہم سلطان جمیل نسیم صاحب کے حوالے سے کچھ بتاتے چلیں کہ آپ سن 50 سے فن افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کو اپنی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے معتبر بنانے میں مصروف ہیں. آپ اب تک 200 سے زیادہ افسانے اور ڈرامے اور کہانیاں لکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بہت سی کہانیاں آپ نے لکھی ہیں جو شائع ہوتی رہی ہیں. آپ سن 50 کی دہائی سے ریڈیو اور
پھر سن 60 کی دہائی سے ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے نہ صرف لاتعداد ڈرامے لکھے بلکہ دونوں میڈیاؤں سے صداکاری اور اداکاری بھی کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کا تعلق کراچی سے ہے ان کو یاد ہوگا کہ سن 60 کی دہائی میں اتوار کے دن صبح ایک بڑا ہی مقبول فیچر ڈرامہ آیا کرتا تھا ریڈیو سے، حامد میاں کے ہاں۔ اس کی مقبولیت اور افادیت سے تو ہم سب واقف ہیں، اور وہ ایک طویل عرصے تک غالباً 15-20 سال تک وہ چلتا رہا۔ اسی سلسلے کو ہمارے معزز مہمان سلطان جمیل نسیم صاحب نے آگے بڑھایا، اور سن 95 سے سن 2001 تک حامد منزل کے نام سے اسی سلسلے کے آپ ریڈیائی فیچر لکھا کرتے تھے، جو کہ نشر ہوا کرتے تھے اتوار کے دن ہی۔ تو یہ وہی سلطان جمیل نسیم صاحب ہیں۔ پروفیشن کے لحاظ سے آپ بینکر رہے ہیں، اور سن 60 سے یونائٹڈ بینک سے منسلک ہو کر سن 1995 میں وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ تو سلطان جمیل نسیم صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فنکار، ہر قلمکار جو کچھ وہ تحریر کرتا ہے وہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے معزز مہمان کی تقریباً نصف درجن کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، جن میں آپ کے علم میں لاتا ہوں، جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کے علم میں، کہ آپ کا پہلا افسانوں کا مجموعہ سن 1985 میں کھویا ہوا آدمی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد سن 1989 میں آپ کا دوسرا مجموعہ افسانوں کا سایہ سایہ دھوپ کے نام سے شائع ہوا۔ پھر آپ کے ایک ریڈیو ڈراموں کا کتابی شکل میں ایک مجموعہ شائع ہوا تھا، جنگل، زمین اور خوشبو، اور یہ بات ہے 1999 کی۔ اس کے بعد آپ کا پھر افسانوں کا مجموعہ آیا جو کہ ایک شام کا قصہ ہے، اور یہ سن 2000 میں شائع ہوا۔ اور اب وہ تازہ ترین آپ کے افسانوں کا جو مجموعہ ہے جو کہ سن 2002 میں شائع ہوا ہے، وہ ہے میں آئینہ ہوں۔ اتنے خوبصورت، اتنے مستند، اتنے معتبر اور اتنے مقبول افسانوی اور ڈراموں کے مجموعے کے خالق آج ہمارے مہمان ہیں۔ سلطان بھائی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم پڑھتے رہے ہیں کہ آپ کے جو افسانے یہ جو آپ نے تحریر فرمائی ہیں، ان کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ جی ہاں، تو آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میرے افسانے یعنی پاکستان کی حد تک تو سندھی زبان میں بھی متعدد افسانے میرے ترجمہ ہوئے، پشتو زبان میں بھی ہوئے۔ اس کے بعد ہندی زبان میں بھی میرے افسانے کو 15 افسانے ہندی زبان میں ترجمہ ہوئے، اور جو وہاں کے مقبول ہندی رسائل میں شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک رام لال صاحب نے رتن سنگھ صاحب کے ذریعے سے ایک اینتھولوجی چھاپی تھی، کچھ پاکستان کے افسانوں کے حوالے سے، جو دلی سے چھپی تھی۔ اس میں بھی میرے ایک افسانے کا ترجمہ کر کے شامل کیا گیا تھا اس اینتھولوجی میں۔ اور اب مجھے یہاں آ کے میرے ایک دوست نے بتایا کہ میرا ایک یا شاید 2 افسانے روسی زبان میں بھی ترجمہ ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے دیکھے، تو اس کا مجھے یہاں علم ہوا۔ اور میرے ایک دوست ہیں انڈیا میں، ڈاکٹر خورشید الحسن، انہوں نے مجھے 2 کہانیاں اس میرے نئے مجموعے کی جو ہندی میں چھپی ہیں ترجمہ ہو کے، ان کی فوٹو کاپی بھیجی۔ اب میری بدقسمتی کہ مجھے ہندی زبان نہیں آتی، تو میں یہاں ایک دوست کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی ذرا پڑھو اور بتاؤ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صاحب آپ کی یہ کہانیاں ہیں جو ہندی کے رسائل میں چھپی ہیں۔ تو جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے، دیکھیے ترجمہ جو ہے وہ تو ایک خیال کا سفر ہے، ایک زبان سے دوسری زبان تک۔ اچھا، خیال
تو سفر کر لیتا ہے، لیکن اس خیال کے پیچھے جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت شاید ترجموں میں اسی وقت آ سکتی ہے جب مثلا اردو اور ہندی کا مسئلہ تو یہ ہے زلفی صاحب کہ دونوں زبانیں ایک ہیں، بولنے میں بھی ایک ہیں، جی اب کچھ ان کی لکھت میں جی فرق آ گیا ہے، لیکن ویسے زبانیں ایک ہیں، اور جو کچھ ہم بولتے ہیں وہی ہندوستان میں بولتے ہیں، وہی پاکستان میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو غالب کو پورے اس کے محسوسات کے ساتھ ہندوستان میں بھی سمجھا جاتا ہے اور وہاں بھی سمجھا جاتا ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، اور وہاں بھی سمجھا جاتا ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے۔ لیکن اگر غالب کے بعض اشعار یا سودا کے اشعار یا میر کے اشعار یا کالیداس کے اشعار ہم بغیر اس معاشرت کو سمجھے ہوئے ان کو ترجمہ کرے فارسی میں تو ترجمہ تو ہو جائے گا، جی لیکن جو رس اس زبان کا ہے وہ شاید اس میں نہ ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے، کیونکہ میں واقف نہیں کہ ان ترجموں سے کہ جو ہوئے ہیں سوائے انگریزی کے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ تو نہیں آیا ہوگا، چونکہ آپ کی تو کہانیوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ بات صادر آتی ہے ان پر میں ایک ترجموں پر جو کہ قطع اشعار کلامی کے ہوتی ہے آپ کی، کہانی میں بھی کچھ باتیں بین السطور ہوتی ہیں، جی جی، اور کہانی بھی ایک سطح کی نہیں ہوتی بلکہ کئی سطح ہوتی ہیں کہانی کی، اور پڑھنے والا اس کو اپنے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس کے معنی اخذ کرتا، جیسے آپ کے اشعار جی جی، بالکل اسی طریقے سے افسانے کا مسئلہ ہے۔ گویا نریٹو تو ترجمہ ہو جاتا ہے، نریٹو تو آپ غالب کا بھی ترجمہ کر لیں گے، چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک کیفیت ہے جی اور اس کو ان لفظوں کے پیچھے جو ایک معنی چھپے ہوئے ہیں جی، وہ ترجمہ نہیں ہو سکتے، لیکن جو زبان سے واقف ہے اور تہذیب سے واقف ہے، تو میں نے پہلے بتایا کہ ہماری تہذیب مشترک تہذیب ہے، تو ہندی میں جو ترجمے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہوئے ہیں، بلکہ میں نے جو سنے، جی پڑھا تو نہیں میں نے، لیکن جو سنے میں نے وہ میرے خیال میں بالکل صحیح ہوئے۔ لیکن انگریزی کے ترجموں میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، پشتو کے ترجموں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، سندھی کے ترجمے بالکل صحیح ہوئے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اب روسی میں جانتا ہی نہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ کیسے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جب کیفیت سفر نہ کرے اور خیال سفر کرے تو پھر بات تو پہنچ جاتی ہے لیکن احساس نہیں پہنچتا صحیح پڑھنے والے تک۔ تو ترجمے کے حوالے سے ہمیں یاد آ رہا ہے ناظرین، ایک بات ہم اور آپ کو بتاتے چلیں جن کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے مہمان گرامی بر صغیر کے بلند پایہ شاعر حضرت صبا اکبر آبادی کے فرزند اکبر ہیں۔ تو صبا صاحب کے حوالے سے آپ جب ترجمے پہ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ صبا صاحب نے کتنی خوبصورت تعظیم کی ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ صبا صاحب کا مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آدھی عمر تو ہندوستان میں گزاری مشترکہ تہذیب میں۔ 1908 میں وہ پیدا ہوئے اور 1948 میں وہ پاکستان آئے اور 1991 میں ان کا انتقال ہوا، جی، اور آدھی عمر انہوں نے پاکستان میں گزاری۔ جی، تو وہ پھر جو اس زمانے کی تہذیب تھی اور اس زمانے کا چلن تھا، ہندی بھی پڑھائی جاتی تھی، فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، عربی سے بھی واقف کرایا جاتا تھا، اور اردو تو زبان تھی ہی، تو انہوں نے ان کے لیے ترجمے فارسی سے کرنے اس لیے مشکل نہیں تھے کہ وہ خود فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ تو انہوں نے جو مثلا غالب کی جتنی فارسی رباعیات تھی یا حضرت امیر خسرو کی جتنی فارسی رباعیات تھی، ان سب کا عمر خیام کے سلسلے میں یہ ہوا کہ انہوں نے عمر خیام کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ترجمہ کیا، یعنی جو فٹز جیرالڈ نے 100 رباعیوں کا ترجمہ کیا، لیکن صبا صاحب نے 1200 رباعیاں جی،
جو الحاقی بھی ہیں یعنی بس منسوب ہیں عمر خیام کے نام سے، ان کا بھی انہوں نے 1200 رباعیوں کا ترجمہ کیا اور رباعی میں ترجمہ جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت کی طرح ہوتا ہے کہ اگر خوبصورت ہے تو وفادار نہیں ہے اور وفادار ہے تو خوبصورت نہیں ہے. تو لیکن صبا صاحب کے ترجمے جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ سب وفادار بھی ہیں. کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ ترجمہ، لگتا ہے کہ یہ ان کے اپنے اشعار ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے اردو میں تحریر کی ہیں. کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے بھائی یہ تو خوبصورتی ہے اور یہ تو چابودستی سے انہوں نے ترجمے کیے ہیں. حقیقت ہے کہ وہ ایک ہمارے ادب کا یقیناً ایک بہت بڑا حصہ بن گئے ہیں، ایک سرمایہ بن گئے ہیں. سلطان بھائی، آپ کے افسانوں کی بنیاد اور موضوعات، ٹریٹمنٹ، ڈکشن اور تکنیک کے اعتبار سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انوکھی اور نئی ہوتی ہے. آپ کے افسانوں کا آغاز بے ساختہ ہوتا ہے اور ان کا اختتام متحیر کن ہوتا ہے. یعنی کہ پڑھنے والا آپ کی کہانی کو ختم کرنے کے بعد بھی تا دیر وہ اس میں کھویا رہتا ہے، اس کے کرداروں میں، کہانی میں. تو آپ کی کہانیوں، افسانوں کے اختتام میں جو یہ تحیر ہے، یہ جو آخری آپ کی سطور ہوتی ہیں، باٹم لائنز ہوتی ہیں، تو یہ تحیر اور یہ خاص باٹم لائنز جب آپ افسانہ یا کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں اسی وقت آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ آپ کو ان سطور پہ اختتام کرنا ہے، یا کہانی لکھنے کے درمیان میں اب وہ سطور آپ کے ذہن میں آتی ہیں، یا پھر کہ اختتام پر ہی ان کی آمد ہوتی ہے؟ زلفی صاحب، آپ شاعر ہیں اور آپ ایک بات جانتے ہیں کہ کبھی کبھی شعر بے ساختہ آ جاتا ہے، مکمل شعر ذہن میں آ جاتا ہے جس کو الہامی کیفیت کہتے ہیں. جی، آمد کہتے ہیں. آمد کہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک مصرع آیا، جی، اب آپ نے اس ایک مصرے پہ طبع آزمائی کی اور کئی مصرے لگائے، اور پھر جو آپ کے خیال میں اس مصرے میں کیفیت تھی اور اس کے حساب سے جو مصرع موضوع ہو گیا وہ آپ پھر شعر مکمل کر دیتا ہے. افسانے کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ کبھی کبھی پورا افسانہ اتر آتا ہے، پورا افسانہ جس پہ کوئی سوائے اس کے کہ اس کو ایک دفعہ مکمل لکھنے کے بعد اس پہ ایک نظر ثانی کر لیں، ورنہ کبھی آپ کے ذہن میں اختتام آتا ہے افسانے کا پہلے، تو اب اس اختتام سے کہانی کی بنیاد شروع ہوتی ہے. پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے. تو عام طور پہ ہر افسانہ نگار کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلا جملہ بھی ایسا ہو جس کو پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں ایک تجسس بیدار ہو جائے اور وہ چاہے کہ آگے پڑھے، اور آخر جملہ بھی ایسا ہو کہ جو ایک بینک کی طرح سے قاری کے ذہن میں ایک گونج پیدا کر دے اور اس خیال کی اور اس افسانے کی گونج تا دیر باقی رہے. تو یہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور میرے بعض افسانے تو ایسے ہیں کہ جن کو میں نے، یعنی کوئی افسانہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو میں نے لکھا اور فوراً وہ چھپنے کے لیے چلا گیا. بعض افسانے تو میں نے 7 8 مرتبہ ری رائٹ کیے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ابھی نیا ایک افسانہ لکھا جو ابھی تک کہیں نہیں چھپا، اور وہ میرے طویل ترین افسانوں میں سے ہے. وہ موجودہ حالات پر ہے. وہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، امریکہ، کینیڈا، ان سب کے سلسلے میں ایک 11 ستمبر کے بعد جو حالات رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ افسانہ ہے. تو اس افسانے کو 3 مرتبہ تو میں اب تک لکھ چکا ہوں جی، اور میرے خیال میں کہ میں اس کو ایک دفعہ اور لکھوں گا، اس لیے کہ جو بات میں اس میں جس پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، جس پہ زور دینا چاہتا ہوں، جو بات کہنی چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہمارا علاج بھائی چارے میں ہے، محبت میں ہے اور یگانگت میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں ہے، دہشت گردی میں نہیں ہے. وہ دہشت گردی کہیں بھی ہو
اور کسی صورت میں بھی ہو. دیکھیے یہ جو میرا دوسرا مجموعہ ہے، یعنی اس ایک شام کا قصہ، اس شام کا قصہ، اس مجموعے میں میرے جتنے افسانے ہیں 14 افسانے ہیں، وہ سب کراچی اور حیدرآباد میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، زبان کے اعتبار سے، عقیدے کے لحاظ سے اور صوبائیت کے اعتبار سے، اس دہشت گردی کے خلاف میرا احتجاج ہے. تو میں نے اپنا احتجاج یہ ریکارڈ کیا ہے کہ افسانے کی تاریخ میں ایک مکمل کتاب میں نے یہ دی ہے. تو اسی طریقے سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اب یہ جو ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، پاکستان بھی بنا رہا ہے، ہندوستان بھی بنا رہا ہے، کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ غربت دور کریں، آپ محبت پیدا کریں، لوگوں کو قریب لائیں. ایٹم بم سے دوری ہوتی ہے. تو میں اس موضوع پر بھی میرا پہلا افسانہ یہ ہے جو ابھی میں نے مکمل کیا ہے، اور پھر اس موضوع پر بھی میں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک علیحدہ مجموعہ لاؤں گا. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے، بلکہ ارادہ یہ ہے کہ اس مجموعے کو میں ہندی میں بھی ہو اور اردو میں بھی ہو، چاہے 8 افسانے ہوں اس میں، اور لیکن دونوں زبانوں میں ہوں، ایک ساتھ ہوں. دونوں زبانوں کے پڑھنے والے یہ اس کو سمجھیں کہ بھائی یہ بات ایک آدمی جو پاکستان میں رہتے ہوئے یا کینیڈا میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہے، بھائی میری جنم بھومی تو آگرہ ہے جہاں تاج محل ہے، تو میرا خمیر تو وہاں کا ہے. میری چوائس پاکستان نہیں تھی. میں 12 برس کا تھا، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلا آیا. میرے بچوں نے مجھے کینیڈا بلا لیا. کینیڈا میری چوائس نہیں ہے، لیکن اب میں آ گیا. تو اب جہاں میں آ گیا